میں اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ کروں گا ایک اس کتاب سے ناظرین کرام، مجموعہ صلوات رسول، پارہ نمبر 2 آج یہ کتاب ہے حضرت خواجہ عبدالرحمن چوہروی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اپنے وقت کے ولی کامل تھے، وقت کے غوث تھے، اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ امی درویش تھے، کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی، کسی کالج میں نہیں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے صدقے میں ان کو سب علوم حاصل ہو گئے۔ 30 پاروں میں انہوں نے درود پاک لکھا۔ پہلا پارے کا کل جو خلاصہ ڈاکٹر طاہر حمید طلونی نے پیش کیا تھا، آج دوسرے پارے کا خلاصہ ڈاکٹر صاحب پیش کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ جی گائی صاحب بہت شکریہ۔ ہم اس کا موضوع کیا ہے؟ جی ہم روزانہ ہر پارے سے 1-2 درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ اس کا پتہ چل جائے اس پارے میں کیا بیان ہوا ہے۔ گائی صاحب قبلہ یہ جو دوسرا پارہ اس کا عنوان ہے فی صلاتہ و سلامہ، یعنی یہ پورا پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے مختلف سیغوں کا حامل ہے۔ جیسا کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہر پارے کا آغاز تسمیہ سے ہی نہیں ہوتا بلکہ تسمیہ کی خاص ڈائمینشن سے ہوتا ہے۔ جیسے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بمحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم و برحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم و بمربت بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں اس ہستی کے توسل سے جن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جلال کے تصدق سے دعا کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تو یہ بسم اللہ کا جلال ہی تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ملکہ سبا کو سر تسلیم خم کرنا پڑا، اور اس ہستی کے تصدق سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے رابطے کا ہمارا ذریعہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب ایک دروشی پڑھتے ہیں۔ دروشی دوسرے پارے میں ہے، دوسرے پارے میں ہے، دوسرے پارے کا صفحہ نمبر 214 ہے۔ حضرت خواجہ عبدالرحمن چوہروی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد الذی ملأت قلبہ من جلالک وعینہ من جمالک فاصبح فرحا مؤیدا منصورا وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما والحمد للہ علی ذلک حمدا کثیرا۔ اے اللہ صلاۃ والسلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے دل کو تو نے اپنے جلال سے بھرا، جن کی آنکھوں کو تو نے اپنے جمال سے بھرا، اور اس جلال و جمال کے اعتدال اور حامل ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے انہیں نصرت یافتہ بنایا، فتح کی مسرت کا حامل بنایا، اور ان پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر صلاۃ والسلام ہوں، اور اس پر اللہ کی حمد ہو کثیر و کثیر، زیاد سے زیاد۔ غازی صاحب قبلہ یہ درود پاک جس طرف اشارہ دیتا ہے ہمیں کہ ساری منزلیں جلال اور جمال کے اعتدال میں مضمر ہیں، ساری کامیابیاں جلال و جمال کے اعتدال کے ساتھ ہیں، اور اس کا نمونہ کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اچھا اب جو اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے آپ نے ارشاد فرمایا شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجری تیرا جمال بے حضور کی نقاب۔ امت میں آپ کا جلال و جمال اس طرح چلا، آپ کی ہستی تو جلال و جمال کی جامع ہے، لیکن صوفیاء آپ کے جمال کے مظہر کامل ہیں، اور آپ کی امت کے عادل حکمران آپ کے جلال کے مظہر نمونہ ہیں۔ تو یہاں پہ جس طرف حضرت خواجہ عبدالرحمن چوہروی اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے ہے، آپ نے فرمایا مجھے 1 مہینے کی روب کی مسافت کی روب سے میری نصرت کی گئی ہے، یعنی آپ کی وہ شان۔ اچھا اس پہ پھر حمد ہے۔ اب سورہ نصر کو دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے اللہ کی نصرت آ گئی اور سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو ہم میرے محبوب اب کیا کریں، فسبح بحمد ربک، اب اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اس کی تحمید بیان کریں، یعنی تسبیح و تحمید کا ایک خاص ربط ہے جو اللہ کی طرف سے نصرت اترتی ہے اس کے ساتھ۔ اچھا آپ سے کی غازی صاحب کی بلا خاص شان رحمت ہے۔ اب حضور چوہروی اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ درود پاک اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی لما کسرت رباعیتہ وشج وجہہ المیمون قال اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ اے میرے اللہ میرے آقا پہ درود و سلام بھیج، وہ آقا جب ان کے دندان مبارک زخمی ہوئے، شہید ہوئے، ان کا رخسار مبارک زخمی ہوا، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، تو آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے، انہیں نہیں پتا میں کون ہوں، یہ میرے مقام و مرتبے سے نہیں آگا۔ شہر محبت سے پیغام آیا ہے، شہر دل نواز سے۔ اچھا نہیں رابطہ نہیں ہو سکا، ٹھیک، ڈاکٹر معین نظامی کو بھیج دیں، کوئی عرض نہیں ہے، فارمیلٹی چھوڑ دیں، بھیج دیں ان کو۔ جی تو اب یہ جو درود پاک ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کو بدرجہ کمال بیان کرتا ہے کہ ایسے ماحول میں بھی جبکہ مخالفین کا ایسا رویہ ہے، آپ دعا کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی وہ چہرہ انور جس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، میمون چہرہ ہے، وہ جب زخمی ہوتا ہے تو آپ دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کو معاف کر دو۔ اچھا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ آپ کی ایک اور شان فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الذی
لا احد یوم القیامت راکب سوا ہو وہ جمیع الخلائق یلوذون بہما ہو ینادون ہو یا محمدہ ہو. اے اللہ ہمارے آقا آپ وسلم پر درود بھیج جن کی شان یہ ہے قیامت کے دن آپ کے بغیر کوئی سوار نہ ہوگا. ہر شخص آپ کے دامن رحمت میں چھپا ہوگا اور یہی کہہ رہا ہوگا یا محمد یا محمد. یہ آپ کی شان ہے. تو ایک سے ایک بڑھ کے جو درود ہے وہ آپ وسلم کی دنیا برزخ عقبہ کی شان کو بیان کرتا ہے. ڈاکٹر معین نظامی صاحب آ گئے.